خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 30۔ سمرقند سے تاشقند کی طرف جانے والی سڑک پر خینس کا گھوڑا بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ ایسا سرپٹ دوڑ رہا تھا جیسے اس پر کوئی سوار ہو اور بڑی سختی سے اسے ہانکے جا رہا ہو۔ آخر وہ اپنے قبیلے میں جا کر داخل ہوا۔ نوتس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی طرف بھاگا اور پچکار کر اسے پکڑنا چاہا، مگر گھوڑا رکا نہیں اور خینس کے خیمے کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ نوتس بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ ارتبون اور خینس کے خیمے کے پاس آ کر گھوڑا ہنہنایا۔ خیمے میں ارتبون اور قتونہ کے پاس بیٹھی ہوئی ماروا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خینس آ گیا ہے۔ قتونہ اٹھ کر باہر بھاگی۔ ارتبون اور ماروا بھی جلدی جلدی باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا خیمے سے باہر خینس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے نوتس بھاگتا ہوا آیا اور گھوڑے کی باگیں پکڑ کر اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بتا کہاں ہے تیرا مالک؟ وہ جانور بیچارہ ہنہناتا رہا اور اپنے سم زمین پر مارتا رہا۔ ارتبون آگے بڑھا اور پریشانی سے پوچھا، نوتس، خینس کہاں ہے؟ نوتس بھی آپ دیدہ ہو رہا تھا۔ مجھے خود خبر نہیں سردار، میں نے تو خالی گھوڑے کو قبیلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں فکر مند ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا آیا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے خراسان کے گورنر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا سردار، خراسان کا گورنر تو اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ میرا ارادہ ہے کہ وہاں سے واپسی پر اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور یہ گھوڑا بھاگ کر کسی طرح یہاں آنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ارتبون غصے میں آگ کے طوفان کی طرح بھڑک اٹھا۔ خینس بن یوسف سے زیادتی کرنے والا ہم سے بچ نہیں سکے گا۔ نوتس نے ذرا تشویش سے پوچھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ارتبون کا سر جھک گیا۔ یہ بھی تم نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ ماروا اپنی بیساکھی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھی اور روتی ہوئی آواز میں کہا، اس کا حل میرے پاس ہے۔ خینس کا گھوڑا اس کا سدھایا ہوا ہے، اسے آگے آگے لگا دیں گے، یہ خود ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں اس کا مالک ہے۔ ارتبون خوش ہو گیا۔ تم نے ٹھیک کہا بیٹی۔ پھر اس نے نوتس کو مخاطب کرتے ہوئے زور سے کہا، جنگ کا تبل پیٹ دو نوتس۔ قبیلے میں جا بجا جنگ کے تبل خوفناک دل ہلا دینے والی آوازوں کے ساتھ بج اٹھے تھی، اور اس کے ساتھ ہی ترک اور صفدی جوان مسلح ہو کر خیموں سے باہر کھلے میدان میں صفیں باندھ کر جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ارتبون خیمے میں آیا اور اپنے آپ کو زرہ خود تلواریں اور ترکش سے مسلح کرنے لگا۔ خاتونہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی اور دھیمی آواز میں کہا، بابا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ارتبون نے بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہیں رہو بیٹی، خدا کی قسم دشمن اگر خینس کو زمین کی تہ میں بھی لے جائے تو میں اسے وہاں سے بھی نکال لاؤں گا۔ میرے بعد تم اور ماروا دونوں قبیلے کے سردار کی حیثیت سے کام کرو گی۔ خاتونہ منہ بسورنے لگی، میں ضرور ساتھ جاؤں گی بابا۔ خینس کے بعد میں اور ماروا دونوں تمہارے بیٹے ہیں، اور پھر خینس ہم دونوں کا شوہر ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اپنے شوہر کو تلاش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا باپ ہمیں اپنے فرض سے دور نہیں رکھے گا۔ تو کیا تم ماروا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہو؟ ہاں بابا، وہ بھی جائے گی۔ اسے تکلیف ہوگی بیٹی، اسے یہیں آرام کرنے دو۔ ہاں، تم میرے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ ساتھ والے کمرے سے ماروا نکلی اور خود ہی بولی، بابا گھوڑے پر سوار ہو کر خینس کی تلاش میں نکلنا میرے لیے اتنا مشکل مرحلہ نہیں جتنا یہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کی سلامتی اور واپسی کا انتظار کرنا ہے۔ ارتبون مان گیا، تو پھر تیار ہو جاؤ، میں یہی سمجھوں گا، میرے دو بیٹے میرے ساتھ ہیں۔ ماروا کے باتونی ہونٹوں پر زندگی بخش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میری ایک اور التجا ہے بابا۔ ہاں، وہ بھی کہہ دو۔ خینس کا گھوڑا مجھے دے دیا جائے، میں اس کی عادت سے واقف ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے وہ پہچانتا بھی ہے۔ مجھے امید ہے میں اس سے کام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ چلو تیار ہو جاؤ اور بیٹھو اس گھوڑے پر۔ ماروا اور خاتونہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو مسلح کرنے لگیں۔ ارتبون نے اپنے کمرے میں کھڑے ہی کھڑے زور سے پکارا، نوتس۔ نوتس بھاگتا ہوا آیا اور پوچھا، مجھے بلایا ہے سردار؟ ارتبون اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں خینس کی تلاش میں روانہ ہو رہا ہوں۔
میرے بعد تم قبیلے کے سردار ہوگی۔ میں سب کو بتا کر جاتا ہوں، جس طرح تم چاہو گے اسی طرح ہوگا۔ کیا سب جوان میدان میں جمع ہو چکے ہیں؟ ہاں سردار۔ کتنے جوان ساتھ لے کر جاؤ گے؟ میں 2000 چیدہ جوان لے کر جاؤں گا۔ بدخشان سے تاشقند تک خینس بن یوسف کے جتنے بھی دشمن ہیں میں سب کو ذبح کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ ارتبون ماروا، قطونہ اور نوتس کے ساتھ باہر آیا اور لشکر میں گھس کر وہ تنومند اور قوی ہیکل جوان چن چن کر علیحدہ کرنے لگا۔ 1000 ترک اور 1000 صفدی جوانوں پر مشتمل 2000 کا لشکر علیحدہ کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اہل قبیلہ، خینس بن یوسف اپنے کسی دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ میں 2000 جوانوں کے ساتھ خود اس کی تلاش میں نکل رہا ہوں۔ میرے بعد نوتس قبیلے کا سردار ہوگا اور اس کا حکم ماننا تم سب پر فرض ہوگا۔ جو جوان میں نے علیحدہ کیے ہیں ان کے علاوہ باقی سب جا کر آرام کرو۔ تھوڑی دیر بعد ارتبون ماروا اور قطونہ کی سرکردگی میں 2000 کا لشکر سمرقند کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے دھول اڑاتا جا رہا تھا۔ سب سے آگے ماروا خینس کے گھوڑے پر سوار جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ رکھی تھیں اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ پیار سے اس کی گردن تھپ تھپا دیا کرتی تھی۔ شاہین بستی میں آیا، فضا میں 2-1 چکر لگائی، پھر وہ خینس کے گھر میں اتر گیا اور گھوڑے کے لیے بنے ہوئے چھپر پر بیٹھ گیا۔ مرجینا نے اسے دیکھ لیا اور شبرا سے کہا، ادھر دیکھو، وہ خینس کا شاہین بیٹھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ابھی آیا ہے یہ۔ شبرا نے حیرت کا اظہار کیا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ خینس کا کوئی پیغام لے کر نہ آیا ہو؟ تم جانتے ہو اس سے وہ پیغام رسانی کا کام بھی لیتا ہے۔ جاؤ چھپر پر چڑھو اور اسے پکڑ لاؤ۔ شبرا چند قدم بڑھا، پھر مڑا اور خوفزدہ آواز میں بولا، مجھے شاہین پکڑنے کو کہنے سے پہلے تم نے یہ تو نہیں سوچا کہ یہ انسان پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور آنکھیں نکال کر رکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا پھر؟ ڈرو نہیں، یہ صرف دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرے ماتھے پر کون سا لکھا ہے کہ میں دوست ہوں یا دشمن؟ اتنے بزدل نہ بنو، آگے بڑھو اور ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لو۔ دیکھو اس کے پاؤں سے ایک کپڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ یہ سردار حریم کے نام خینس کا کوئی پیغام ہے۔ شبرا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، چھپر پر چڑھا، جھک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے شاہین کو پکڑ لیا۔ وہ اس بات پر اب بے حد خوش ہو رہا تھا کہ اس نے شاہین بغیر کسی تکلیف کے پکڑ لیا ہے۔ مرجینا کے پاس آ کر اس نے کہا، واقعی یہ پرندہ دوست دشمن کی تمیز رکھتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسے فوراً سردار حریم کے پاس لے جاؤ۔ خینس کا پیغام پڑھ کر وہ خود ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ شبرا اپنی دونوں ہاتھوں سے شاہین کو پکڑے ہوئے سردار حریم کی حویلی کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے وہ چلانے لگا، سردار، سردار، خینس کا شاہین آیا ہے، شاید کوئی پیغام ہے۔ سردار حریم اور اس کے پیچھے پیچھے سارے غلام بھی بھاگتے ہوئے باہر صحن میں آ گئے۔ سردار نے شبرا سے شاہین لے کر اس نے پیغام کھولا اور اسے پڑھتے ہی اپنے غلام سے کہا، بستی میں جنگ کے نقارے بجا دو، میرا بیٹا اور بیٹی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جارود نے پچھلی بار شاید اس کے دشمنوں کا قلاقمہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آج خود اس کی مدد کو پہنچوں گا اور اسے دکھ پہنچانے والوں کو بتاؤں گا کہ عرب خراسان میں غیر محفوظ نہیں ہے۔ فربار کے دروازے پر 4 نقارچی چڑھے اور اپنے بڑے بڑے نقارے پھونک دیے، جن کی آواز پوری بستی میں سنی گئی۔ جارود بن مصب اور کچھ دیگر سرکردہ لوگ سردار حریم کی حویلی کی طرف بھاگے اور باقی سب جوان مرو تربیت گاہ میں جمع ہونے لگے۔ جارود بن مصب گھبرایا ہوا سردار کے پاس آیا اور پوچھا، سیدی، کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ اس نے اپنے غلام سیواز کی طرف اشارہ کیا جس نے خینس کا شاہین تھام رکھا ہوا تھا۔ ادھر دیکھو، خینس کا شاہین ہے، اس نے پھر مدد کے لیے پکارا ہے۔ جارود فکر مند ہو گیا، اب اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے؟ کش میں ہم نے اس کے سارے دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ترک قبیلے میں ہی وہ اور ماروا کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ترک سردار ارتبون اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے اور اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ باتوں کا وقت نہیں، میں بہت جلد یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ رہو گے۔ خینس کا شاہین اپنے پاس رکھو اور میدان میں جا کر 500 بہترین اور بہادر جوانوں کا انتخاب کرو
اور انہیں لے کر میرے باغ کے پاس میرا انتظار کرو، میں تیار ہو کر فوراً ہی وہاں پہنچتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سردار حریم اور جارود بن مصب 500 مسلح جوانوں کے ساتھ اپنی بستی کی حدود سے نکل کر دریائے جیہون کے کنارے کنارے اپنے گھوڑے مشرق کی سمت سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ خینس کا شاہین ان کی رہبری کر رہا تھا۔ جب وہ اس دوراہے پر آئی جہاں سے ایک راستہ ترمز کی طرف چلا گیا تھا اور دوسرا نصف میں سے ہوتا ہوا کش کی طرف جاتا ہے، حریم رک گیا اور جارود سے پوچھا، تم نے ترمز کے طفیل کا گھر دیکھا ہے؟ جارود نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنے قیدیوں کو تلاش کرنے کے سلسلے میں کئی بار میں خینس کے ساتھ ترمز گیا ہوں، مگر طفیل کا گھر دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ کیا تمہارا ارادہ اس وقت ترمز جانے کا ہے؟ تمہارا اندازہ غلط نہیں، میں پہلے ترمز جانا چاہتا ہوں۔ گو طفیل قتل ہو چکا ہے، مگر اس کا گھر ان لوگوں کا مرکز ہے جو ہمارے خلاف دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں۔ میں پہلے ترمز جا کر حویلی کو مسمار کروں گا، اس کے بعد میں وہاں جاؤں گا جہاں اس وقت خینس ہوگا۔ میرا خیال ہے انہوں نے اسے کش میں ہی رکھا ہوگا۔ میرا قیاس بھی یہی ہے، اور پھر شاہین کا رخ بھی ادھر ہی ہے، جارود نے کہا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پھر بڑھائے اور ترمز کی طرف جانے لگے۔ شاہین فضا میں کچھ دیر چیخا چلایا، پھر خاموش ہو گیا اور ان کے اوپر فضا میں ان کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ ترمز میں داخل ہو کر گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک راہگیر سے سردار حریم نے سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو ترمز کے پارسی رئیس طفیل کی حویلی کس طرف ہے؟ اتنے سوار دیکھ کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ شہر کے مشرقی جانب ہے جناب۔ کیا تم وہاں تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ ضرور کروں گا۔ تو پھر چلو ہمارے ساتھ۔ وہ شخص انہیں حویلی میں چھوڑ کر واپس لوٹ گیا۔ حویلی کے اندر 10-12 بدماش تھی۔ سردار حریم شاید بہت جلد اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا تھا، لہذا اس نے بغیر کسی پوچھ گچھ اور گفتگو کے ان 12 لفنگوں کو قتل کر دیا اور جوانوں کو حکم دے دیا کہ حویلی کو آگ لگا دو۔ کچھ جوانوں نے مشعلیں روشن کی اور حویلی کو آگ لگا دی۔ سردار حریم اپنے لشکر کے ساتھ شاہین کی رہنمائی میں جب ترمز سے نکلا تو جلتی ہوئی حویلی میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ سردار حریم اور جارود بن مصب اپنے 500 جوانوں کے ساتھ جب اس جگہ پہنچے جہاں خینس اور بھوکے شیر کا ٹکراؤ ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں شاہراہ کے دونوں جانب تاریک رات میں بے شمار مشعلیں روشن تھیں۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کارواں وہاں فروکش ہوا ہو یا کسی لشکر نے سستانے کی خاطر پڑاؤ کر رکھا ہو۔ سردار حریم نے جارود سے پوچھا، اس اندھیری رات میں اور اس خشک پہاڑی سلسلے میں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ جارود نے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شاہین کہاں ہے؟ یہ میرے پاس ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شاہین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک صحیح سمت جا رہے ہیں، اور اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو شاہین ضرور شور کرتا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی سردار، یقیناً یہ وہی شاہراہ ہے جو ترمز سے نکل کر سمرقند کی طرف جاتی ہے، اور شاہین جس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس سے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ خینس کش شہر میں ہی ہے جہاں اسے پہلے قید میں رکھا گیا تھا۔ جب وہ اس جگہ سے گزرنے لگے جہاں بے شمار مشعلیں روشن تھیں تو کچھ آدمیوں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ سردار حریم نے مشعل کی روشنی میں دیکھا تو وہ ترک اور صفدی جوان تھی۔ اس نے جارود سے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ ترک سردار ارتبون کے لوگ ہیں۔ اتنے میں ایک ترک جوان نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ سردار حریم نے جواب دیا، ہم عرب کے قبیلہ بنی تمیم سے ہیں اور ایک مہم پر نکلے ہیں۔ اس نوجوان نے خوشی کا اظہار کیا، یقیناً تم خینس بن یوسف کی تلاش میں نکلے ہوگی۔ تمہارا اندازہ درست ہے، مگر تم لوگ کون ہو؟ ہم ترک اور صفدی ہیں۔ خینس بن یوسف اب ہمارے قبیلے کا سردار ہے۔ چند روز ہوئے اسے خراسان کے گورنر نے مرو میں طلب کیا تھا، مگر وہ واپس نہیں لوٹا اور اس کا گھوڑا تنہا قبیلے میں پہنچ گیا۔ اب اس کے گھوڑے نے ہی یہاں تک ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ یہاں آ کر رک گیا ہے اور اس سے آگے کہیں بھی نہیں جاتا۔ کہ تم ارتبون کے قبیلے سے ہو؟ ہاں۔ وہ خود اس وقت کہاں ہے؟ وہ خود 2000 لشکر کے ساتھ خینس کی تلاش میں نکلا ہے اور یہی ہے۔ سنو، میں بنی تمیم کا سردار حریم ہوں اور اس سے ملنا پسند کروں گا۔ آؤ میرے ساتھ۔ سردار حریم اور جارود اس ترک جوان کے ساتھ ہو گئے
اور باقی پانچوں عرب جوان شاہراہ پر ہی کھڑے رہے۔ شاہراہ کے ساتھ ہی دائیں جانب ارطبون ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کافی مشعلیں روشن تھیں۔ وہ ترک جوان اس کے قریب گیا اور قدرے جھک کر کہا، سردار، بنی تمیم کا سردار حریم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطبون اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کہاں ہے سردار حریم؟ اس کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ماروا اور قتونہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ سردار حریم مسکراتا ہوا گھوڑے سے اترا اور ارطبون کے سامنے آیا۔ ارطبون نے اسے دیکھا، آگے بڑھا اور بڑی خوش طبعی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں بنی تمیم کا عظیم سردار رات کے اس وقت کس مہم پر نکلا ہے؟ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو میں اپنے بیٹے خینس کی تلاش میں نکلا ہوں 2000 لشکر کے ساتھ۔ حریم نے بھی بڑے اچھے لہجے میں جواب دیا، میں بھی اپنے بیٹے خینس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اس کا شاہین میرے پاس مدد کا پیغام لے کر آیا ہے، اور میرے پاس خینس کا گھوڑا آ گیا تھا۔ اس نے ہماری یہاں تک رہنمائی کی۔ اس سے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کہاں جائیں۔ اس جگہ ہمیں دو چیزیں ملی ہیں، ایک مرا ہوا شیر اور ایک بھگی۔ سردار حریم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ماروا پر پڑی، اور خوش ہوتے ہوئے اس نے کہا، اوہ، تو یہاں میری بیٹی ماروا بھی ہے، اور قتونہ تم بھی۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں کو پیار کیا۔ پھر ارطبون سے پوچھا، کیا قتونہ کی شادی؟ ارطبون پہلے ہی بول پڑا، قتونہ کی شادی بھی خینس سے ہو چکی ہے، یہ دونوں اب اس کی بیویاں ہیں۔ جارود پہلی بار ارطبون سے مخاطب ہوا، سردار ارطبون، کیا تم ہمیں وہ مردہ شیر اور بھگی دکھا سکو گے؟ سردار ارطبون ایک طرف بڑھا، چلو میرے ساتھ۔ حریم، جارود، ماروا، قتونہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کئی جوان مشعلیں اٹھائے چل رہے تھے۔ جب وہ اس مردہ شیر کے پاس آئے جسے خینس نے ختم کیا تھا، تو جارود تھوڑی دیر تک کھڑا ہو کر مردہ شیر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ترک نوجوان سے مشعل لی اور بغور لاش کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ کیا، اس شیر کو خینس نے ختم کیا ہے۔ ارطبون نے جلدی سے پوچھا، اس کی پیٹھ اور سر پر خینس کی آہنی زنجیر کے نشانات ہیں، مگر یہ شیر کہاں سے آیا ہے جبکہ اس پہاڑی سلسلے میں کوئی درندہ نہیں؟ ہاں، یہ معاملہ البتہ حل طلب ہے۔ اچھا، پہلے وہ بھگی دکھاؤ جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ جب وہ بھگی کے پاس آئے تو اسے دیکھتے ہی جارود نے چلا کر کہا، میں اب سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں۔ شیر کو اس بھگی نما پنجرے میں کہیں سے بند کر کے لایا گیا ہے، اور جب خینس مرو سے لوٹ رہا تھا تو شیر کو اس پر چھوڑ دیا گیا۔ خینس نے اس شیر کا مقابلہ کیا اور اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پر شیر چھوڑا ہوگا اسے پکڑ کر لے گئے ہوں گے۔ ارطبون نے تحسین آمیز نگاہوں سے جارود کی طرف دیکھا، خدا کی قسم تم ٹھیک کہتے ہو، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا لشکر تیار ہے سردار ارطبون، اپنے لشکر کو کہو گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم خینس کو ڈھونڈ لیں گے۔ ہمارا رخ کش شہر کی طرف ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جارود بن مصب، ارطبون، حریم، ماروا اور قتونہ کے پیچھے پیچھے 2500 کا لشکر سمرقند کی طرف جانے والی شاہراہ کو روند رہا تھا۔ خینس اور بوڑھا سماک کش کے اسی تہخانے میں بند تھے جس میں کبھی خینس رہ چکا تھا، اور جارود نے آ کر اسے وہاں سے نکالا تھا۔ رات کے اس حصے میں جبکہ مرغ ایک بار اذان دے چکے تھی، خینس اور سماک زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے تہخانے میں پڑے تھے کہ روشن دان میں کسی نے کمند پھینکی۔ خینس چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا اور روشن دان کی طرف دیکھنے لگا۔ تہخانے میں ایک مشعل جل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ روشن دان کو دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جارود بن مصب کا چہرہ روشن دان میں سے دکھائی دیا اور ساتھ ہی اس کی آواز آئی، خینس۔ جارود کو دیکھتے ہی خینس روشن دان کے نیچے آیا اور سرگوشی کی، کیسے ہو جارود؟ جارود مسکرا رہا تھا، پہنچ گیا ہوں، تم یاد کرو اور ہم نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تہخانے میں تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ ماروا کا ماموں سماک ہے۔ یہ کس طرح یہاں آ گیا؟ ایک لمبی داستان ہے، باہر نکل کر بتاؤں گا، خینس نے کہا۔ تو میں روشن دان کو توڑ دوں؟ ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کتنے نوجوان ہیں؟ 500 جوان ہیں، اور سردار حریم خود بھی آیا ہوا ہے۔ خینس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، سردار خود بھی آیا ہے؟ ہاں،
اس کے علاوہ سردار ارتبون، ماروا اور قتونہ بھی آئے ہیں۔ خینس نے حیرت سے پوچھا، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ تمہارا گھوڑا وہاں پہنچ گیا تھا، وہ 2000 کا لشکر لائے ہیں۔ خینس مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اب روشندان کو توڑنے کی ضرورت نہیں، مجھے تیرمس کے طفیل کی بیوی نیتیان نے گرفتار کیا ہے، جو ماروا کی خالہ اور سماک کی بہن ہے۔ صبح اسی علاقے میں طفیل، باغر اور برقع کے جتنے بھی بدماش ہیں اس میدان میں جمع ہوں گے۔ کش شہر کے تمام تماشائی بھی آئیں گے۔ میدان میں میرے اور سماک کے لیے 2 جوان مقابلے کی خاطر میں لائے جائیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں 3 جوان ہم پر چھوڑے جائیں گے، اور جب تک ہم ختم نہ ہو جائیں ہم سے مقابلہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ جارود نے کہا، تم واپس چلے جاؤ اور اس تہخانے کے نزدیک ہی کہیں صبح کا انتظار کرو۔ قص شہر کی مشرق میں گھنے باغات ہیں، ان میں تم اپنے گھوڑے باندھ کر کچھ نوجوانوں کو ان کی نگرانی پر چھوڑ دینا، اور باقی سارے جوانوں کے ساتھ تم تماشائیوں کی حیثیت سے مقابلے کے میدان میں جمع ہو جانا، اور اپنے آدمی ہر اس جوان کے پاس کھڑے کر دینا جو میدان میں مسلح ہو کر بیٹھا ہوا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ مقابلے کے میدان میں ہی سب بدماشوں کو ختم کر دیا جائے، اور آئندہ ہمارے لیے کوئی بھی مصیبت نہ کھڑی ہو۔ اگر میں اس وقت روشندان سے نکل گیا تو وہ بدماش جو کل اس میدان میں جمع ہونے والے ہیں محتاط ہو جائیں گے، اور اپنی جان کے خطرے سے کبھی بھی یہاں پر جمع نہ ہوں گے۔ میں تمہاری پوری بات سمجھ گیا ہوں، فکر نہ کرو، جس طرح تم چاہو گے اسی طرح ہوگا۔ سردار ارتبون اور سردار حریم کہاں ہیں؟ خینس نے پوچھا۔ وہ لشکر کے ساتھ اس میدان کے ایک فرلانگ مشرق میں رکے ہوئے ہیں۔ تم اپنے ساتھ کتنے جوان لائے ہو؟ یہاں تہخانے میں تم سے بات کرنے کے لیے؟ ہاں، ہم 10 جوان آئے ہیں۔ تہخانہ کے گرد مسلح پہرے داروں کا تم نے کیا کیا؟ خینس نے پوچھا۔ میں نے صرف 2 پہرے داروں کو ختم کیا جو روشندان والی دیوار کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ ان کی لاشیں میں نے دیواروں کے ساتھ ہی رکھ دی ہیں۔ یہ غلط ہے، ان کی لاشیں اٹھا کر لے جانا اور کہیں غائب کر دینا۔ ان کو وہم بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ میری مدد کو کوئی آن پہنچا ہے۔ فکر نہ کرو، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں تمہارے لیے کھانے کی کچھ چیزیں بھی لایا ہوں، یہ مجھے ماروا اور قتونہ نے دی ہیں۔ اندر پھینک دو، یہ تم نے اچھا کیا، مجھے سخت بھوک لگی ہے، ان لوگوں نے مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا ہے۔ جارود نے ایک تھیلی سے کھانے کی مختلف چیزیں نکال کر اندر پھینک دی۔ کھانے کی چیزیں اٹھا کر ایک طرف رکنے کے بعد خینس بولا، یہاں تو پانی بھی نہیں، کھانا کھا کر پانی کہاں سے پیا جائے گا؟ میرے پاس پانی کا مشکیزہ بھی ہے۔ تو پھر لاؤ۔ جارود نے مشکیزہ اسے تھما دیا اور پوچھا، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ ماروا اور قتونہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ انہیں کہنا خینس زندہ ہے اور مطمئن ہے۔ سردار حریم اور ارتبون دونوں ہی کو میرا سلام کہنا۔ جارود نیچے اتر گیا۔ خینس نے لکڑی کی مدد سے روشندان میں پھنسی ہوئی کمند نکال کر پھینک دی۔ جارود نے کمند گول چکر میں سمیٹی، اپنے ساتھیوں کی مدد سے دونوں لاشیں اٹھائیں اور اندھیرے میں مشرق کی سمت روپوش ہو گیا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح مقابلے کا میدان تماشائیوں سے بھر گیا تھا۔ طفیل اور باغر کے ہزاروں مسلح جوان بھی وہاں جمع ہو گئے تھے، جو شاید آج کل نیتیان کے تحت کام کر رہے تھے۔ قدس شہر سے بھی انگنت مرد اور عورتیں یہ مقابلہ دیکھنے آ گئی تھیں۔ سردار حریم اور سردار ارتبون بھی اپنے لشکر کے ہمراہ میدان میں داخل ہو چکے تھے، اور ان کے مسلح جوان نیتیان کے مسلح بدماشوں کا مکمل طور پر گھیراؤ کر چکے تھے۔ ان دونوں سرداروں نے میدان کے سارے دروازوں پر بھی اپنے جوانوں کا پہرا لگا دیا تھا۔ جب میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تو نیتیان ایک کمرے سے نکل کر میدان کے ایک طرف شہ نشین میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں بائیں اس کے کچھ مسلح آدمی بھی بیٹھ گئے تھے۔ اسی اثنا میں کچھ مسلح نوجوان تہخانے کی طرف گئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ خینس اور سماک کو میدان میں لے آئے۔ وہ دونوں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میدان کے وسط میں لا کر انہوں نے انہیں بیڑیوں سے آزاد کر دیا، اور انہیں ان کے وہ سارے ہتھیار دے دیے جو اس وقت ان کے پاس تھے جبکہ وہ گرفتار ہوئے تھے۔ خینس نے تلوار اور خنجر کی پیٹی اپنے ابا کے نیچے کمر سے باندھ لی اور زنجیر اور ڈھال پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سماک نے اپنی ڈھال اور تلوار سنبھال لی۔ مسلح پہرے دار جب میدان سے نکل گئے تو سماک نے خینس سے کہا، زرتشت کے خدا کی قسم، آج کا دن ہم دونوں پر بے حد بھاری ہے۔
زرتشت کی پناہ، اس قدر لوگ میدان میں جمع ہیں، ان سے زیادہ تو وہ بدماش ہیں جو میری بہن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں اگر ہم جیت گئے تو ہماری موت یقینی ہے، بہتر ہے پہلے ہی ہتھیار پھینک دیں۔ سن طاقت کے دیوتا، میں لڑنے سے ہاتھ کھینچتا ہوں، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ خینس اس کے پاس آیا اور اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بوڑھے سماک، ہمت نہ ہارو، تم اگر میرا ساتھ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس میدان میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو میں جھوٹ بولتا ہوں؟ نہیں، تم جیسا جوان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ طاقت کے دیوتا، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح تم چاہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ میدان میں 4 جوان مقابلے کے لیے آ رہے تھے۔ خینس خاموش ہو گیا۔ ان چاروں نے نزدیک آتے ہی تلواریں سونت لیں۔ خینس نے سماک کا بازو پکڑ کر اپنی پشت پر کر لیا۔ تم ابھی آرام کرو بوڑھے سماک، یہ چاروں تو میری پیاسی زنجیر کے لب بھی تر نہ کر سکیں گے۔ وحشیوں کی طرح زنجیر گھماتا ہوا خینس ان پر حملہ آور ہوا۔ اسی لمحے میدان کے باہر بیٹھے ہوئے جارود نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خینس کا شاہین فضا میں چھوڑ دیا اور وہ اڑتا ہوا میدان کے وسط میں آیا اور خینس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مقابلے میں اترنے والے چاروں جوانوں نے خینس کی زنجیر سے بچ کر جارحانہ حملے کرنا چاہے، مگر خینس کے حملوں کی تیزی اور اس کے طوفانی حملوں نے ان کی ساری تجویزوں کو ریت کی طرح اڑا دیا۔ وہ چاروں زنجیر کا شکار ہو گئے اور میدان کے وسط میں ان کے جسم آدھے ذبح کیے ہوئے جانوروں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ان چاروں کو ختم کرنے کے بعد خینس نے شاہین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا سر چوما اور سماک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سماک نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، طاقت کے دیوتا، کب تک تم میری حفاظت کرتے رہو گے؟ میدان میں اس بار 8 نوجوان مقابلے کو اترے۔ سماک نے بڑی حسرت سے کہا، ادھر دیکھو طاقت کے دیوتا، 8 جوان میدان میں اتر آئے ہیں۔ آج تیری میری موت اس میدان میں یقینی ہے۔ ہرگز نہیں بوڑھے سماک، سماک نے سر کو جھٹکا دے کر کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ 8 جوان جب میدان میں ذرا آگے بڑھے تو سردار ارطبون کے پاس کھڑے ہوئے سردار حریم نے اپنے بائیں جانب کھڑے جارود بن مصب کی طرف دیکھا اور اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ جارود بن مصب نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بائیں جانب کھڑے کئی عرب کمانیں نکال کر تیر کمانوں پر چڑھا چکے تھے۔ جو ہی جارود کا ہاتھ نیچے گرا، ان عرب نوجوانوں نے سنسناتے تیروں کی باڑ ماری اور ان 8 جوانوں کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ ان 8 کی موت پر ابھی سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی اور سردار حریم کی ڈھارتی ہوئی آواز میدان میں گونج گئی، بند کرو یہ خونی کھیل۔ طفیل کی بیوی نیتیان کے دوستوں اور بدماشوں، سنو، میرا نام حریم ہے اور میں بنی تمیم کا سردار ہوں اور خینس بن یوسف کی مدد کو پہنچا ہوں۔ نیتیان کے سارے ساتھی کھڑے ہو گئے اور تلواریں کھینچ لیں۔ سردار حریم پھر گرجا، میں اپنے جوانوں کو حکم دیتا ہوں کہ نیتیان کے کسی آدمی کو بھی نہ بھاگنے دیں۔ سردار حریم جب خاموش ہوا تو سردار ارطبون کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میدان میں گونجی، بہادر ترکوں اور صفدیوں، اگر آج تم اپنے عرب بھائیوں کے شانہ بشانہ نہ لڑے تو خدا کی قسم میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا۔ میدان میں شور مچ گیا تھا۔ عرب، ترک اور صفدی بہادر میدان میں موت اور خون کا کھیل شروع کر چکے تھے۔ نیتیان نے اٹھ کر میدان سے بھاگنا چاہا، مگر اس کے قریب ہی اپنا چہرہ ڈھانپ کر بیٹھی ہوئی ماروا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمان پر تیر چڑھایا اور نیتیان کے سینے میں پیوست کر دیا۔ خینس اور سماک نیتیان کی طرف بڑھے۔ ماروا نے تلوار سونت لی اور اپنی بیساکھی ٹیکتی ہوئی نیتیان کی طرف بڑھی۔ قطونہ اور چند ترک جوان اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ماروا جب نیتیان کی گردن تلوار سے کاٹنے لگی تو سماک جو نزدیک آ چکا تھا چلایا، رک جاؤ ماروا بیٹی۔ ماروا سماک کی طرف دیکھنے لگی۔ سماک آگے بڑھا اور پھر اپنی تلوار لہرا کر نیتیان کی گردن کاٹ دی۔ اپنی بہن کی گردن میں خود کاٹنا چاہتا تھا بیٹی، اس نے تمہارے شوہر کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میدان میں سردار حریم کی آواز پھر گونجی، خینس، سماک، ماروا اور قطونہ جنگ میں حصہ نہ لیں اور یہاں میرے پاس آ جائیں۔ وہ چاروں سردار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ عرب، ترک اور صفدی یوں حملہ آور ہوئے جس طرح بھوکے درندے اپنے شکار پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میدان صاف ہو چکا تھا اور میدان میں اب صرف عرب، ترک اور صفدی ہی نظر آ رہے تھے۔
جن بدماشوں نے میدان سے بھاگنے کی کوشش کی تھی انہیں دروازے پر کھڑے اربوں نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ میدان کے وسط میں کھڑے جارود بن مصعب نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سب جوان اس باغ میں چلے جائیں جہاں گھوڑے بندھے ہیں اور سارے گھوڑے یہاں لے آئیں۔ چند ہی لمحوں میں میدان خالی ہو گیا۔ سارے جوان گھوڑے لینے چلے گئے۔ جارود میدان سے نکلا اور سردار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سردار حریم نے مسکراتے ہوئے خینس سے پوچھا، کیسے ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی؟ خینس بھی مسکرا رہا تھا۔ تیرم سے آگے پہاڑی سلسلے میں انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس بار سردار ارطبون نے پوچھا، وہاں مردہ شیر اور ایک بھگی بھی پڑی ہوئی تھی، اس کا کیا چکر ہے؟ خینس نے سماک کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ خینس مصلحتاً جھوٹ بول گیا، وہ بھگی اصل میں ایک پنجرہ ہے جس میں انہوں نے ایک بھوکا شیر باندھ رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شیر مجھے ختم کر دے گا اور ان کے سارے راستے صاف ہو جائیں گے، مگر میں نے شیر کو زیر کر دیا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور پتھر مارنے شروع کر دیے اور اس طرح مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ سماک کے ساتھ تمہاری ملاقات کیسے ہو گئی؟ سوال کیا گیا۔ خینس نے پھر جھوٹ بولا۔ بوڑھے سماک کو جو اس وقت سمرقند کی طرف جا رہا تھا انہوں نے اس وجہ سے گرفتار کر لیا کیونکہ اس نے اپنی بہن نتیان پر زور دے کر کہا تھا کہ وہ خینس کو چھوڑ دی۔ ہم سماک کے شکر گزار ہیں۔ سماک شکر گزار نگاہوں سے خینس کو دیکھ رہا تھا۔ ارطبون دوبارہ خینس سے مخاطب ہوا، گورنر سے ملے تھے؟ ہاں، ہوئی تھی ملاقات۔ کیا کہا اس نے؟ تمہاری قیاس آرائی درست تھی، وہ مجھے اپنی افواج کا سالار اعظم بنانا چاہتا تھا۔ ارطبون فکر مند ہو گیا۔ پھر اس نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے انکار کر دیا۔ وہ خفا تو نہیں ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آیا جیسے بھائی سے بھائی آتے ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک ضیافت کا بھی انتظام کیا تھا جس کی مثال بہت کم مل سکتی ہے۔ تم نے انکار کی وجہ کیا بتائی؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک ترک اور سفدی قبیلے کا سردار ہوں اور میرے پاس 15,000 مسلح اور جنگ کے ماہر جوان ہیں، اور جس وقت بھی تم نے کسی جنگ کی ابتدا کی میں 15,000 کا لشکر لے کر تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ وہ میری بات مان گیا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ ارطبون نے دعا کے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، اللہ کا شکر ہے۔ اسی وقت سارا لشکر گھوڑوں پر سوار وہاں آ گیا تھا۔ سردار ارطبون نے سردار حریم سے اجازت چاہی۔ سردار، ہمیں اجازت دو، ہم کوچ کر جائیں۔ قبیلہ ہماری واپسی کا بڑی بےتابی سے منتظر ہوگا۔ اس کے علاوہ جہاں ہم نے قیام کر رکھا ہے وہاں گھاس بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ اب ہمیں نئی چراگاہ کی تلاش میں شمال کی جانب جانا پڑے گا۔ سردار حریم نے اس سے مصافحہ کیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے خینس کو گلے لگانے کے بعد ماروا اور قطونہ کو پیار کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے خینس سے کہا، میں نے طفیل کی حویلی میں جتنے بدماش تھے سب کو قتل کر کے حویلی کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ اب خراسان میں تمہارا کوئی دشمن نہیں رہا۔ اب تم اچھی طرح سے آزادی سے گھوم سکتے ہو۔ سردار حریم اور جارود اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ارطبون اور قطونہ بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خینس نے سماک سے کہا، بوڑھے سماک، تم ہمارے ساتھ چلو، اب زندگی کا باقی حصہ تم ہمارے ساتھ گزارو گے۔ سماک کو ایک ترک جوان نے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ خینس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ماروا کو اپنے آگے بٹھا لیا۔ اس کے بعد لشکر نے کوچ کیا اور ہزاروں گھوڑے سمرقند کے رخ پر ہوا سے باتیں کرنے لگے تھے۔ تاشقند سے نکل کر خینس کے کاروان نے دریائے سیہون پار کیا اور چند روز کے سفر کے بعد ایک روز وہ اسف جان جا پہنچے۔ شہر سے باہر انہوں نے شاہراہ کے ایک ایسے دوراہے کے دائیں جانب اپنے خیمے نصب کیے تھے جہاں سے ایک سڑک شمال کی سمت فاراب شہر کی طرف جاتی تھی اور دوسری طرف وہ شمال مشرق کی طرف تراز سے ہو کر پہاڑی سلسلے میں جا کر ختم ہو گئی تھی۔ جس جگہ انہوں نے قیام کیا تھا اس کے دور و نزدیک گھاس کی اس قدر چراگاہیں تھیں جن پر کئی روز تک وہ گزارا کر سکتے تھے۔ ایک روز جبکہ وہ اپنے خیمے سے باہر دھوپ میں بیٹھا ماروا اور قطونہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، قبیلے کا ایک جوان تقریباً بھاگتا ہوا آیا اور خینس سے کہا، سردار، تمہیں شہر کے حاکم نے بلایا ہے۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہوئی؟ ہمارے کچھ آدمی شہر میں سودا خریدنے کی غرض سے داخل ہوئے تھے۔ شہر والوں نے ہم سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ مسلمان ہیں اور خانہ بدوش ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ چیزیں فروخت نہیں کریں گے۔
ہم کچھ دکانداروں کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے ہمیں کہا اپنے سردار کو بلاؤ، پہلے میں اس سے بات کروں گا، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ شہر میں ہمارے جوان کتنے ہیں؟ خینس نے پوچھا۔ 250-300 کے قریب ہوں گے۔ میرا گھوڑا لاؤ۔ وہ شخص بھاگتا ہوا ادھر گیا جہاں ریوڑ چل رہا تھا اور خینس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خینس نے خود گھوڑے پر زین کسی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خینس جب بازار میں آیا تو اس کے جوان اسے دیکھتے ہی شور کرنے لگے اور بلند آواز میں شہر کے حاکم اور دکانداروں کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ خینس نے ہاتھ کھڑے کر کے انہیں خاموش کیا اور اس ترک نوجوان کی رہنمائی میں حاکم شہر کے محل کی طرف روانہ ہو گیا جو اسے بلانے گیا تھا۔ شہر کے اندر قبیلے کے جتنے آدمی تھے سب اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ محل کے دروازے پر خینس نیچے اترا، ایک کندھے پر اپنی آہنی زنجیر رکھ لی اور دوسرے کندھے پر اس کا شاہین تھا۔ محل کی انگنت سیڑھیاں تھیں، وہ اوپر چڑھا اور اس کے سارے جوان سیڑھیوں پر اور اس سے ملحقہ سڑک پر کھڑے ہو گئے تھے۔ دروازے پر پہرا دینے والے محافظ سے خینس نے کہا، اپنے حاکم سے کہو خانہ بدوش قبیلے کا سردار آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی محافظ واپس آیا اور خینس کو اندر جانے کے لیے کہا۔ ایک پروقار چال کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا اور حاکم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی سختی اور کرخت لہجے میں خینس سے پوچھا، کیا تم ہی خانہ بدوش قبیلے کے سردار ہو؟ ہاں، میں ہی سردار ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خینس بن یوسف۔ تمہارا نام اور حلیہ بتاتا ہے کہ تم عرب ہو۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ تمہارا کاروان تو ترکوں اور صفدیوں پر مشتمل ہے، تم اس کے سردار کیسے بن گئے؟ تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ آصف جان کے حاکم کا غصہ اور تیز ہو گیا تھا۔ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن کس خوشی میں؟ تمہارے آدمی جب سودا سلف لینے کے لیے آتے ہیں تو دکانداروں اور شہریوں کے آگے اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ بات ہمارے مذہبی مسلک کے خلاف ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم مسئلہ تناسخ پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا فرض سمجھتے ہیں، پھر یہ تبلیغ کہیں اور جا کر کرو، میرے شہر میں نہیں۔ میں اگر انکار کروں تو؟ حاکم اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ تمہاری یہ جرت کہ اس انداز میں مجھ سے بات کرو؟ میرے ایک اشارے پر میرے جوان امٹ آئیں گے اور تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ خینس غصے میں کھڑا ہو گیا۔ بلاؤ اپنے محافظوں کو، میں اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ حاکم نے تالی بجائی اور پھر کسی کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ خینس کے جوان باہر سیڑھیوں پر اور اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے جس کے اندر خینس بیٹھا ہوا تھا۔ حاکم کے مسلح آدمیوں نے جب اس کمرے میں داخل ہونا چاہا تو خینس کے آدمیوں نے انہیں باہر ہی روک لیا، کیونکہ وہ خینس اور حاکم کے درمیان ساری گفتگو سن چکے تھے۔ خینس نے تنزن حاکم سے کہا، ایک بار اور تالی بجاؤ، شاید تمہاری تالی میں اثر کم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے سینکڑوں جوان تمہارے محل کے باہر کھڑے ہیں اور وہ تمہارے محافظوں کو باہر روک چکے ہیں۔ اب جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب دیتے جاؤ، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ حاکم نے دانت پیس کر کہا، پوچھو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اریوان ہے۔ تو سنو اریوان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسے قبول کر لو، دونوں جہاں میں سرخ رو ہو جاؤ گے۔ اگر تم انکار کرو گے تو میں تمہارے خلاف بھی لشکر کشی کروں گا۔ مجھے ایک خانہ بدوش قبیلے کا معمولی سردار نہ سمجھو۔ خراسان کے تمہارے غیر مسلم بھائی مجھے طاقت کا دیوتا جانتے ہیں، اور کسی زمانے میں مشرق کے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کا میں ایک ہر دل عزیز جرنیل تھا۔ اریوان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں اپنے مشیروں سے صلاح کر کے پھر بتاؤں گا۔ خینس کھڑا ہو گیا، مجھے منظور ہے، پرسوں اس وقت پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ خینس باہر آیا اور جب وہ سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں شہر کے کئی مرد اور عورتیں جمع تھیں، وہ سب پریشان اور غمزدہ تھے۔ خینس نے ایک ترک جوان سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اسی ترک جوان نے جواب دیا، یہ سب شہر کے نو مسلم ہیں جو ہمارے ان بھائیوں کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں، جو شہر میں سودا سلف خریدنے کے لیے آتے ہیں اور یہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ خینس ان میں سے ایک معمر شخص کے پاس آیا اور نرمی سے پوچھا،
تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہی ہمارے مسلمان بھائیوں کے سردار ہو؟ ہاں، میں ہی سردار ہوں۔ ہم یہ کہنے حاضر ہوئے ہیں کہ جب تک تمہارا قبیلہ یہاں ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جب تم چلے گئے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا تو ہم مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیتے چلو یا ہمارا کوئی مستقل بندوبست کرتے جاؤ۔ خینس نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں نے حاکم شہر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ 2 دن بعد وہ مشیروں سے وعدہ کر کے اپنا فیصلہ دے گا۔ میں ابھی یہی ہوں، تم لوگ فکر نہ کرو، میں تمہیں بے بس اور تنہا چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ سارے نو مسلم خوش ہو گئے اور خینس کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ خینس جب قبیلے میں واپس آیا تو خیمے میں ارتبون، ماروا اور قطونہ بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی وہ خیمے میں داخل ہوا، ارتبون نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے تم لوٹ آئے ہو، وہاں جانے سے پہلے مجھے بتایا ہوتا میں خود تمہارے ساتھ جاتا۔ یہاں کا حاکم جس کا نام اریوان ہے سخت بد مزاج ہے، مجھے خطرہ تھا تم ضرور اس سے الجھ پڑو گے۔ اگر تھوڑی دیر تک تم نہ آتے تو میں خود وہاں پہنچ جاتا۔ کیا کہا اس نے؟ کہتا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ کیوں؟ وجہ یہ بتاتا تھا کہ تمہارے آدمی سودا سلف خریدنے جب شہر میں آتے ہیں تو دکانداروں اور شہریوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ بات ہمارے مذہبی مسلک کے خلاف ہے۔ تو تم نے پھر کیا جواب دیا؟ میں نے کہا مذہب کی تبلیغ کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ میں تمہارے خلاف لشکر کشی کروں گا۔ اس نے 2 دن کی مہلت مانگی ہے، دیکھیں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ مجھے تو وہ بڑا عیار انسان دکھائی دیتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے کہیں وہ ہم پر شبخون نہ مار دے۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے میں اپنے لشکر کو پہلے سے ہی تیار کر لوں گا تاکہ وقت پر اس سے نمٹ سکوں۔ ارتبون نے بھی اس کی تائید کی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں اریوان کو عرصے سے جانتا ہوں، وہ شمالی علاقے کا سب سے بڑا دھوکے باز انسان ہے، وہ ضرور ہم پر شبخون مارے گا۔ ماروا نے بڑے پیار سے خینس کو مخاطب کیا، شہر کوئی مسلمان بھی ہوا ہے؟ ہاں، کافی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کا رد عمل کیا ہے؟ وہ ہر حال میں ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ خینس نے پھر ارتبون سے پوچھا، سردار کیا پہلے تم یہیں سے واپس لوٹ جایا کرتے تھے؟ ہاں، شہر میں یہاں ہمارا آخری پڑاؤ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں اور بدخشاں کا رخ کرتے ہیں، مگر اس بار میں یہیں سے واپس نہیں لوٹوں گا۔ سردار، دریائے سیہون کے کنارے کنارے ہم شمال کی طرف بڑھیں گے اور نئی چراگاہیں تلاش کریں گے۔ جیسا تمہارا جی چاہے کر لینا، اب چلو ہمارے لشکر کی تیاری کا جائزہ لیں۔ ان 2 دنوں میں ہمیں اپنے لشکر کو دن رات تیار رکھنا ہوگا۔ خینس واپس مڑا، آؤ چلیں۔ ارتبون اس کے ساتھ ہو لیا۔ قطونہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ہم دونوں بہنیں بھی ساتھ چلیں گی۔ خینس نے واپس مڑتے ہوئے کہا، تو روتی کیوں ہو، آ جاؤ نا۔ ماروا اور قطونہ دونوں ہنس پڑیں اور ان کے پیچھے پیچھے ہو گئیں۔ اسی روز جبکہ شام ڈھلتی جا رہی تھی اور خینس اپنے خیمے میں ارتبون، ماروا اور قطونہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک ترک جوان اندر آیا اور خینس سے کہا، سردار، شہر سے ایک نو مسلم آیا ہے، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ خینس چونک سا پڑا۔ سردار ارتبون کے ساتھ اٹھ کر وہ باہر والے کمرے میں آتا ہوا بولا، اسے فوراً اندر لے آؤ۔ ماروا اور قطونہ بھی پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھیں تاکہ گفتگو سن سکیں۔ وہ ترک اپنے ساتھ اسی بوڑھے نو مسلم کو لایا جس نے شہر میں خینس سے گفتگو کی تھی۔ خینس نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، پھر نرمی سے پوچھا، یقیناً تم ہمارے لیے کوئی اہم خبر لائے ہو؟ بوڑھے نے بڑے خلوص سے کہا، آج رات عشاء کے بعد اریوان تم پر شبخون مارے گا، تم محتاط رہنا، میں یہی خبر دینے یہاں آیا ہوں۔ شہر کے سارے مسلمانوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس وقت تک سخت ہیجانی کیفیت کا شکار رہیں گے جب تک تم اریوان کو نیچا نہیں دکھا دیتے۔ خینس نے اس کی ہمت بندھائی، تم بے فکر رہو، میں اریوان کو ایک یادگار سبق دوں گا۔ میں اب جاتا ہوں، کہیں اریوان کے جاسوسوں کو میرے یہاں آنے کا علم نہ ہو جائے۔ وہ بوڑھا اٹھ کر چلا گیا۔ خینس اور ارتبون خیمے سے نکلا۔ بڑی رازداری کے ساتھ انہوں نے 15,000 کے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا، ان میں سے 3,000 کو قبیلے کی حفاظت پر چھوڑا
اور 12,000 کے لشکر کو جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا۔ اس پر ارطبون نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، قبیلے کی حفاظت کے لیے 1,000 جوان کافی ہیں، باقی 14,000 کو جنگ میں استعمال کرو۔ خینس نے بڑی بے فکری سے کہا، اریوان کے لیے 12,000 کا لشکر بھی زیادہ ہے، تاہم میں ایک اسلامی روایت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ میں 12,000 مجاہدین کا لشکر استعمال کیا تھا۔ میں آج برکت کی خاطر اور فتح و نصرت کے لیے اتنی ہی تعداد استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ارطبون مطمئن اور خاموش ہو گیا۔ خینس نے اپنے سارے لشکر کو شہر کے دروازے سے دور دور دونوں طرف پھیلا دیا تھا۔ سارا لشکر زمین پر لیٹ کر دشمن کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عشاء کے کافی دیر بعد اریوان اپنا 15,000 کا لشکر لے کر شہر سے نکلا اور شبخون مارنے کے لیے خینس کے خیموں کا رخ کیا۔ جب وہ شہر سے تھوڑا سا ہی باہر آیا تھا تو راستے کے دونوں جانب پھیلے ہوئے خینس کے لشکر نے ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اریوان کا لشکر بدحواس ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے تیروں کی ایسی سخت بھاڑیں ماری جا رہی تھیں جو ان کا دل چھلنی کیے دے رہی تھیں۔ اریوان نے چلا چلا کر اپنے لشکر کو گھوڑوں سے اتر جانے کو کہا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے سپاہی جب گھوڑوں سے اتر رہے تھے، مسلمان اپنی تلواریں اور ڈھالیں سنبھال کر ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اریوان اس صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکا اور شہر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا لشکر بھی اس کے پیچھے بھاگا، مگر مسلمان کہاں چھوڑنے والے تھے۔ وہ بھی مار دھاڑ کرتے اور دشمن کو قتل کرتے ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں تھوڑی دیر تک گھمسان کی جنگ رہی۔ اریوان اور اس کا 15,000 کا لشکر مارا گیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، امان طلب کی اور مسلمان ہو گئے۔ خینس نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز شہر میں قیام کیا۔ اس دوران شہریوں کے بے شمار وفود اس کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے۔ خینس نے شہریوں اور اپنے لشکر کی مدد سے شہر میں 10 مسجدیں تعمیر کیں اور اپنے لشکر میں سے شہر کے 9 مسلموں کو تعلیم دینے کی خاطر 30 معلم مقرر کر دیے۔ اس کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ اسیب جان سے نکل کر وہ فاراب شہر میں آیا۔ ایک روز وہاں رکا، پھر دریائے سیہون کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنے کارواں کے آگے آگے اپنا وہی گانا گاتا جا رہا تھا، ہم جنگ کی قربان گاہ کے کنارے کنارے دور تک پھیل چکے ہیں۔ سنو، دشمن کے ہر زخم سے خون رس رہا ہے، سینوں سے انتقام کی چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ ثابت قدمی کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں رجز خوانی کرتے رہو، بہتر زندگی کی تلاش میں زندگی کے بھرپور گیت گاؤ۔ ہم اللہ کا لشکر ہیں، ہم اس کے وفادار بندے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ سچا وعدہ کر رکھا ہے، ہم عالمگیر محبت اور اخوت کے علم بردار ہیں، ہم اپنے مقصد میں مخلص ہیں۔ ماروا اور قطونہ خینس کو گاتے ہوئے بڑے پیار سے دیکھ رہی تھیں اور پورا لشکر بڑی محویت سے اسے سن رہا تھا۔ سن میری آواز مانند سیل رواں تیز و تند ہے، میرے جذبات کا طوفان میرے جسم کی رگ رگ سے ابل رہا ہے۔ ہماری منزل روشن اور تابناک صبح ہے، تاریخ کی فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی ہے۔ ہماری آواز توانا، بلند اور غضبناک ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے ہیں، سب کے دل ایک مرکز پر جمع ہیں۔ اللہ اکبر! نعرہ لگاؤ دوستوں، اللہ اکبر! خینس کے ساتھ ارطبون، ماروا اور قطونہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پھر ان کی تقلید میں پورے کاروان نے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ عزم ایمان اور قوت کی بنیادوں کو کون مسمار کر سکتا ہے؟ طلوع فجر مبارک ہو، راستہ صاف اور واضح ہے، دنیا شجاعت کے گیت گائے گی۔ کارواں کا رخ شمال میں سامنے نظر آتے ہوئے پہاڑوں کی طرف تھا، جن کی چوٹیوں پر ابھی تک برف پڑی ہوئی تھی، جن کے دامن میں چشموں کا پانی بہہ رہا تھا اور ہرے ہرے گھاس کے وسیع میدان تھے۔